مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا کہ جو غرور تھا وہ نکل گیا۔ یا اللہ، تیرے کرم کی ایسی ہوا چلی کہ میں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ خوفناک لمحات وہ ہوتے ہیں جب ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ تجربہ وہ کنگھی ہے جو زندگی میں اس وقت ہاتھ آتی ہے جب بال جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ موسیقی صرف اور صرف بدروحوں کی غذا ہوگی، اچھی روح کی غذا تو تلاوت قرآن مجید ہے۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ میں برا بھی کیوں کہوں کسی کو، کیا پتہ وہ اللہ کو مجھ سے زیادہ عزیز ہو۔ جو مخلص ہیں وہ بے وقوف تصور کیے جاتے ہیں، یہاں مطلب پرست عقل مند کہلائے جاتے ہیں۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اسی لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ علم کہتا ہے کتابوں کا سمندر ہو جا، عقل نادا کا اشارہ ہے سکندر ہو جا، علم اور عقل کے مٹتے ہوئے دوراہے پر عشق نے دی ہے صدا، مست قلندر ہو جا۔ فاختہ بھی پاگل تھی موسموں کی سازش سے، پھر فریب کھا بیٹھی توپ کے دہانے میں گھونسلہ بنا بیٹھی۔ کہا مشکل میں رہتا ہوں، کہا آسان کر ڈالو، کہ جس کی چاہ زیادہ ہو وہی قربان کر ڈالو۔ کہا بے قلب ہیں آہیں، کہا اس سے تڑپ مانگو، اٹھو تاریکی شب میں سرا خونے جگر ڈالو۔ کہا راز سکوں کیا ہے، کہا لوگوں کے دکھ بانٹو، جو چہرہ بے دھنک دیکھو اسے رنگوں سے بھر ڈالو۔ کتابیں، پھول، خوشبو اور محبت ساتھ رکھتا ہوں، جہاں جاؤں میں اپنی ہر ضرورت ساتھ رکھتا ہوں۔ دوپہر تک بک گیا بازار کا ہر ایک جھوٹ، اور میں ایک سچ لیے رات تک بیٹھا رہا۔ گلاب کی ان پتیوں کی طرح بنو جو اپنے مسلنے والوں کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتی ہیں۔ تم نے مانگی ہی نہیں 7 دعائیں میرے، بات بگڑی ہوئی آمین سے بن سکتی تھی۔ نفس کو آنچ پر اور وہ بھی عمر بھر رکھنا بڑا محال ہے، ہستی کو معتبر رکھنا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ تھوڑی سی خودداری بھی تو لازم تھی، جس نے ہاتھ چھڑایا ہم نے چھوڑ دیا۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ پہلے شیشوں کے محل، پھر 2 گز زمین کے مالک، موت کا فرشتہ ایک پل میں جاگیر بدل دیتا ہے۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فی کون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ بہت مجبور آنکھیں تھیں، بہت بے ربط جملے تھے، ضرورت کو بیاں کرنے سے ایک خوددار قاصر تھا۔ نہ میں گرا، نہ میری امیدوں کے مینار گرے، پر لوگ مجھے گرانے میں کئی بار گرے۔ سوال زہر کا نہیں تھا، وہ تو میں پی گیا، تکلیف لوگوں کو تب ہوئی
جب میں پھر بھی جی گیا۔ امیر شہر کا فرمان ماننے والے قلم فروش ذہانت کی بات کرتے ہیں، میں ان کے حال پہ روؤں تو کیوں نہ روؤں یار، یہاں جو چور امانت کی بات کرتے ہیں۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں، کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہتر ہے۔ چینی کہاوت ہے، اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تم سے طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دیں گے۔ سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں۔ اگر کبھی تم تھک جاؤ، دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ پاک کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا دو۔ تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور بے شک ہمارا رب خاموشیاں بھی سن لیتا ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے، حالانکہ بنانے والے نے بتا دیا کہ دھوکہ ہے۔ یا اللہ، اگر میں آپ سے دور ہونے لگوں تو مجھے اپنی طرف عمدہ انداز میں واپس لے آئیے، آمین۔ کوشش کریں کہ بنا مطلب اچھے بنیں، مطلب کے لیے تو سبھی اچھے بنتے ہیں۔ جو مزہ بخش دینے میں ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں۔ زندہ دلی کی آڑ میں ہم غم شناس لوگ جب کھلا دیے تو محبت نے کن کہا۔ وہ تو بن مانگے اتنا دیتا ہے، اور تم مانگ کر نا امید کیسے ہو۔ جو نکلی ہے خدا کی کھوج میں، وہی زندگی ہے موج میں۔ وہ تھام لیتا ہے گناہ گاروں کو بھی، وہ زمانے کی طرح رسوا نہیں کرتا۔ لوگ اس پتھر کو سنبھال کر رکھتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہوتا ہے، مگر ایسے کتنے دل توڑ دیتے ہیں جن میں اللہ بستا ہے۔ امید اور خواہش لوگوں سے نہیں، اللہ سے کی جاتی ہے۔ نفرتوں کے شہر میں چالاکیوں کے ڈیرے ہیں، یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے منہ پہ تیرے اور میرے منہ پر میرے ہیں۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھیں، چاہے آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی کرنا پڑے۔ غضب کی دھوپ تھی اپنائیت کے جنگل میں، شجر بہت تھے مگر کوئی سایہ دار نہ تھا۔ طبیب کے ہزاروں نسخوں کے بعد وہ آئے، مسکرائے اور شفا ہو گئی۔ پانی کی طرح بہہ گئیں صدیاں کبھی کبھی، اکثر ہوا ہے یوں بھی کہ لمحے ٹھہر گئے۔ تم سن کے کیا کرو گے کہانی غریب کی، جو سب کی سن رہا ہے کہیں گے اسی سے ہم۔ آسائشوں کی گود میں حاصل نہیں ہوا، پایا تھا جو سکون کبھی ماں کی گود میں۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ دیواریں صرف کمروں کی نہیں ہوتی، دل کے گرد بھی ہوتی ہیں، کئی خواب اور کئی خیال انہی میں قید رہ جاتے ہیں۔ بڑی لمبی کہانی ہے تمہیں جو اب سنانی ہے، کہ دل میں یاد ہے کوئی سمندر میں بہانی ہے، زمانے نے جو بخشی تھی وہ اشکوں کی روانی ہے موسم بارشوں جیسا، وہ دل میں ایک طغیانی ہے، محبت جس کو کہتے ہیں بلائے ناگہانی ہے۔ ہمیں زندگی تیری راہ میں، شب آرزو تیری چاہ میں، جو اجڑ گیا وہ بسا نہیں، جو بچھڑ گیا وہ ملا نہیں۔ کبھی درد ہے تو دوا نہیں، جو دوا ملی تو شفا نہیں، وہ ظلم کرتے ہیں اس طرح جیسے میرا کوئی خدا نہیں۔ آپ کے نیک عمل
کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے کسی کو سلام کیا ہو یا راستہ بتایا ہو، کسی کو اچھا مشورہ دیا ہو یا کسی کے لیے ہدایت کی دعا کی ہو، محشر کے دن ایک ایک ذرہ، یہاں تک کہ آپ کے دل کے نیک ارادے بھی آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں موجود ہوں گے۔ کیوں چھوڑ دوں اس دنیا کے لیے اپنے رب کو؟ اس دنیا نے جب بھی تکلیف میں ڈالا تو میرے رب کی رحمت نے ہی آ کر مجھے ہر غم سے نکالا۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ آپ اللہ عز و جل کے ولی کو نہیں ڈھونڈ سکتے، لیکن اگر آپ سیدھے راستے پر چلیں اور سچی طلب رکھیں تو اللہ عز و جل کے ولی خود آپ تک پہنچ جائیں گے۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ پی شعر و شکر، عشق کہتا ہے کہ پی خون جگر۔ عقل کہتی ہے کہ تخت شاہانہ ملے، عشق کہتا ہے کہ ویرانہ ملے۔ عقل کہتی ہے کہ چل بازار کو، عشق لے جاتا ہے سوئے یار کو۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے لفظوں، لہجوں اور رویوں سے، اور جب وہ صبر کی آیتیں حفظ کر لیتا ہے تو دنیا کہتی ہے تم تو بہت بے حس ہو۔